جیسے جماعت والے بول دیے ہمارے جیسے ہے، ہمارے جیسے ہے، حوالہ بنا کے چھوڑ دیے ہمارے جیسے ہے۔ ارے نادانو، تم نہیں جانتے ہو کہ وہ تمہارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آؤ دوستو، پوری کائنات کے مولوی، پوری کائنات کے ملا، پوری کائنات کے علماء مل کر کسی ایک آدمی کو بھی جنت کی ضمانت دے سکتے؟ ذرا زور سے بولے، دے سکتے؟ میں تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ رہا ہوں، پیارے تو 40 دن 4 مہینے کیا بول رہا ہوں، میں 40 سال چلنے کو تیار ہوں، جنت کی ضمانت دیتا اللہ ہی دے۔ پیارے دوستو، میں بازو والوں کو پوچھا رہے ہولو تو یہاں کیا ہاتھ بول رہا، میں یہاں بننے کو تیار ہوں، تو ایک انگلی کیا ہلا بول رہا، میں پورے 5 ہلانے کو تیار ہوں، کیا جنت کی ضمانت دے سکتا؟ بولو بھائی، نہیں دے سکتا۔ تو پھر آپ میلاد النبی کا جشن منا لیں، کیونکہ 12 ربیع الاول کو کوئی معمولی جماعت والا پیدا نہیں ہوا، خدا کی قسم اپنی صحبت میں بٹھا کر جنت بانٹنے والا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے گرم ہو گئے بھائی آپ لوگ، بس غلط فہمی میں تھا، آپ لوگ ٹھنڈے ہیں، نہیں آپ لوگ گرم ہیں، سبحان اللہ، پھر ٹھنڈے نہ کو پڑھو۔ پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائے اللہ کی رحمت کے، اللہ نے کیا نبی بھیجا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کہاں ہیں؟ ذرا زور سے بولے۔ اور سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ میرا آقا کبھی اپنی طرف سے پہلا وار دشمن پہ نہیں کرتا تھا، رحمت للعالمین کی رحمت کا یہ تقاضا تھا، سرکار کبھی اپنی طرف سے پہلا وار نہیں کرتے تھے۔ سرکار پر پہلے کافر وار کرتا تو سرکار پہلا اپنا بچاؤ کرتے تھے، پھر اس کو موقع دیتے تھے، دوسرا وار کرا تو حضور پھر بچاؤ کرتے تھے، پھر انہیں تیسرا وار کرا حضور بچاؤ کرتے تھے۔ جب وہ چوتھا وار ہوتا تو وہ آمنہ کے لال کی طرف سے ہوتا تھا، سرکار اپنا بچاؤ 3 مرتبہ کرتے، 3 مرتبہ اس کو موقع دیتے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان آقا، آپ دشمن کو اتنا موقع کیوں دیتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ آپ پر وار کرے؟ سرکار آپ اتنا موقع کیوں دیتے ہیں؟ تو نبی پاک رحمت للعالمین ارشاد فرماتے صحابیوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ شاید اللہ اس کو اب ہدایت دیتا ہوگا، پہلا وار کرا، سوچتا ہوں کہ شاید اللہ اب ہدایت دیتا ہوگا، کیونکہ اگر میری تلوار چلے گی وہ کٹ جائے گا تو کفر پہ مرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی کفر پر مرے، میں چاہتا ہوں کہ میرا کلمہ پڑھ کر جنتی ہو جائے۔ اس لیے میرے صحابیوں، میں پہلے وار میں بھی دیکھتا ہوں شاید اب وہ بدل جائے گا، دوسرے وار کا موقع دیتا ہوں شاید اب بدل جائے گا، تیسرے وار کا بھی موقع دیتا ہوں شاید اب بدل جائے گا، لیکن جب مجھے یقین ہوتا کہ اس کے لیے رحمت اور ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو اب چوتھا وار میں اپنی طرف سے کرتا ہوں۔ مگر ایک جنگ ایسی ہوئی، جنگ خندق کی بات ہے، سرکار کے سامنے ایک شخص یہودی آیا، کافر آیا، تلوار اٹھایا، اور سرکار بچاؤ کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، نے تلوار روک دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، وار نہیں کرے گا؟ آئے ہائے، سرکار پوچھتے کیا بات ہے، وار نہیں کرے گا؟ تو کہا نہیں محمد، آج بات کروں گا۔ حضور نے کہا کیا بات کرے گا؟ کہا اے محمد، اگر کچھ مانگوں تو دو گے؟ کافر تھا مگر اتنا یقین تھا یہ وہ نبی ہیں جو مانگے دیتے ہیں، ذرا زور سے، اور وہابی وہ ہے جو کچھ بھی رہ جاتا جی، ارے ہم ایک انہیں دیتے، ہم آپ کو دیتے نہیں۔ آج ہم جو کچھ بھی ہے نبی کے صدقے میں ہے، آج ہم جو کچھ بھی ہے نبی کے صدقے میں، انہیں جماعت والے ملاؤں کے صدقے میں ہے، ہم رسول اللہ کے صدقے میں ہیں۔ تو ملاؤں کی کھلچن کھاتا ہے، ہم رسول اللہ کی میلاد کی فاتحہ کھاتے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں، بہت سٹ کر کے چھوڑ دو نا بھائی پلیز، ڈونٹ ڈسٹرب۔
پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائیں تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضور یہ نہیں بولے اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ، اللہ دینے والا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ نبی نے ایسے نہیں کہا۔ اور پورے جماعت والے میری یہ حدیث ریکارڈ کر لیں، لکھ جا کے اپنے مولانا صاحب کو پوچھائے، احمد نقشبندی صاحب رات میں ایک حدیث سنائیں، بتا رہے تھے کہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ نہیں ہے بھائی، ذرا پوچھ لیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس سے مانگنا چاہتے؟ کہا اے محمد اگر کچھ مانگو تو دو گے؟ حضور نے کہا مانگ، کیا مانگنا ہے؟ کہا اے محمد اگر جنت مانگو تو دو گے؟ جنت مانگو تو دو گے؟ قربان جاؤ، نبی نے یہ نہیں کہا رے بھائی مائچ نہیں گیا، یہ کیا مانگ لیا؟ قربان جائے میرے نبی کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے جنت کیوں مانگتا ہے، میں جنت کہاں سے دے سکتا ہوں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا، اے جماعت والو کان کھول کر سن لو، آمنہ کے لال فرماتا ہے کہ میرا ہو جا، جنت دینے تیار ہو۔ جیسے ہی کہنا تھا، وہ یہودی تھے، کافر تھے، انہوں نے تلوار نبی پر اٹھائی رکھی تھی، حضور نے کہا میرا ہو جا، میں تجھے جنت دینے تیار ہوں، تلوار نیچے چھوڑ دیے اور کلمہ پڑھنے لگے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی بازو والے یہودی نے دیکھ لیا کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اب تک یہودی تھا تو مسلمان سے لڑ رہا تھا، اب مسلمان ہو گیا یہودیوں سے لڑے گا، تو یہودی نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ اب تک نبی کے برابری میں بیٹھ کر بات کر رہا تھا لیکن کلمہ پڑھا تو صحابی ہو گئے، ادب مصطفیٰ کے لیے گھوڑے سے اترنے لگے، ادب مصطفیٰ کے لیے، تعظیم نبی کے لیے، احترام آقا کے لیے گھوڑے سے اترنے لگے۔ یہودی نے دیکھا کہ اب یہ غفلت میں آ گیا ہے، تلوار نکالی، کھینچ کر گردن پہ چڑھائی تو جسم گھوڑے پر رہ گیا اور سر آگے نیچے گر گیا۔ وہ آنے کے ایک ہی لمحے کی صحابی بنے، بس کلمہ پڑھے اور شہید ہو گئے، کلمہ پڑھے اور شہید ہو گئے۔ آقا نے کہا تھا میرا ہو جا جنت دے دوں گا، جنگ ختم ہو گئی۔ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے صحابیوں ادھر آؤ، صحابیوں ادھر آؤ، صحابیوں ادھر آؤ، جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، میرے قدموں میں پڑا ہوا۔ پتا کیا چلا دوستو، یہ جو پیدا ہوا ہے 12 ربیع الاول کو، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، ارے یہ وہ ذات اقدس ہے جو کائنات میں جنت بانٹنے والا پیدا ہوا ہے، جنت بانٹنے والا پیدا ہوا ہے۔ اب ایسی عظمتوں والا نبی پیدا ہوا، اب جشن میلاد نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب گلیوں کو نہیں سجائیں گے، گھروں پہ چراغاں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب ایسا مقدس نبی پیدا ہوا، میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ایک صاحب بولے نہیں وہ صاحب دنیا کا، بلا تو روتے بیٹھ، کیونکہ جب ہمارا نبی پیدا ہوا تو پوری کائنات جشن منا رہی تھی۔ پیارے دوستو، سیرت حلبیہ ایک کتاب ہے، سیرت حلبیہ حضرت سیدنا امام برہان الدین ابن حلبی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ تابعی ہے۔ کون ہے؟ یہ کوئی معمولی مفتی یا مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، تابعی جنہوں نے صحابہ کی صحبت میں بیٹھی، سیرت الحلبیہ اس کا نام ہے، اور یہ کتاب پوری مکمل عربی میں ہے۔ اب اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو کر آ گیا، اور حسن اتفاق یہ ہے ٹرانسلیشن کسی سنی نے نہیں، ایک وہابی نے کیا ہے۔
اور آپ ٹرانسلیشن بھی لے کے پڑھیں گے تو اس میں یہ واقعہ درج ہے. حضرت امام سیدنا برہان الدین ابن حلبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت دائی علیمہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے پاس آئی اور ان کی اونٹنی رک گئی. حضرت دائی حلیمہ اونٹنی سے اتری اور حضرت آمنہ کے گھر پہنچی، کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو دائی حلیمہ گھر میں پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا بیٹا دے دے، میں اسے دودھ پلانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں. حضرت دائی حلیمہ نے دودھ پلانے کی خدمت کا شرف حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی کو جیسے ہی اپنے گود میں لیا، آپ بڑی بیمار اور کمزور تھی لیکن آپ کو صحت اور شفافیت نصیب ہو جاتی ہے. پھر آپ جب لے کر اونٹنی پر بیٹھتی ہے، وہ اونٹنی جو چلنے کے لائق نہیں تھی، جو انتہائی کمزور تھی، وہ ساری اونٹنیوں کی سردار نظر آنے لگتی ہے اور فرماتی ہے جب میں پیارے محمد کو لے کر سے مکہ کے سامنے آئی، مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے آئی، تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ آمد مصطفیٰ پر کعبۃ اللہ جھوم رہا تھا، کعبۃ اللہ جھوم رہا تھا. اور اسی اسنا میں فرماتی ہے، اسی جھومنے کے درمیان میں فرماتی ہے میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا حجر اسود کعبے سے نکلا اور اڑتا ہوا پیارے محمد کے قدموں کے پاس آیا اور قدم مصطفیٰ چومنے لگا اور پیارے مصطفیٰ نے پھر اس حجر اسود کو چوما، پھر وہ جا کر کعبے میں پیوست ہو گیا. بھائی پیارے آقا تشریف لائے تو کعبہ جشن منا رہا ہے. پھر اسی سیرت الحلبیہ میں لکھا ہوا ہے میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم تشریف لاتے ہیں تو اس وقت حضرت عبد المطلب کعبے کے صحن میں ٹہل رہے ہیں، کعبے کے صحن میں ٹہل رہے ہیں. ٹہلتے ہوئے عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ اب تک یہ نور میری پیشانی میں چمکتا تھا، لوگ مجھ سے دشمنی کرتے تھے. میرے بیٹے عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، لوگ عبداللہ سے دشمنی کرتے تھے. اب یہ نور والا خود پیدا ہو رہا ہے، نور والا خود پیدا ہو رہا ہے. اب لوگوں کی شرارت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر حضرت عبداللہ عبد المطلب بڑے پریشان تھے، پریشانی میں ٹہل رہے ہیں. پیچھے سے باندی دوڑتی ہوئی آتی ہے، آ کر کہتی ہے اے عبد المطلب، اے سردار قریش، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے گھر پوترا پیدا ہو چکا ہے، اللہ کا حبیب پیدا ہو چکا ہے، عبداللہ کا دلارا پیدا ہو چکا ہے، آمنہ کا لاڈلا پیدا ہو چکا ہے. جیسے ہی سنے کہ میرے گھر نور والا پیدا ہوا، خدا کا حبیب پیدا ہوا، سجدہ کرنے کے لیے کعبے کی طرف پلٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب سے پہلے کعبہ در مصطفیٰ کی طرف سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے.